السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد قسط نمبر 3 میں بھی خوش آمدید۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب عنبر حسن کے روم سے الوداع کہتے ہوئے نکل جاتی ہے اور حسن مسیری کی طرف مڑتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ بستر پر پڑی عنبر کی سونے کی زنجیر نظر آئی اور غالباً یہ اس وقت گری تھی جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ہم چونکہ اس ٹکراؤ کی لذت میں گم ہو کر رہ گئے تھے، اس لیے عنبر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی کلائی کی زنجیر گر گئی، اس کا ایک ہک نکل گیا اور اب وہ ایک لڑی کی صورت بستر پر پڑی چمک رہی تھی۔ میں نے سوچا دوڑ کر اسے دے آؤں، پھر سوچا کھانے کی میز پر ہی دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے اٹھا کر میز پر رکھ دی اور بستر پر نیم دراز خلا میں تکنے لگا۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا مجھ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں اپنے آپ کو اجنبی سا لگنے لگا، جیسے میں نے خود کو اپنے ہی اندر چھپا لیا ہو۔ میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ میز پر پڑی زنجیر کی طرف کھنچنے لگا۔ کہنے کو تو میں مسیری پر تھا، لیکن در حقیقت میں مسیری سے بہت دور میز کے پاس تھا۔ میں نے کوشش کی خود کو میز سے مسیری پر لے آؤں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، یہاں تک کہ عباس میاں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے حسن میاں۔ اس کے لہجے میں بہت محبت تھی، شفقت تھی، گرچہ مجھے یہاں آئے بھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ میں ان کے ساتھ چلتا ہوا کھانے کی میز پر پہنچا۔ اب پھر وہی منظر دیکھنے میں آیا۔ اندرونی دروازہ کھلا، میجر صاحب باہر نکلے اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اب کرنل صاحب اور ان کی بیگم باوقار انداز میں قدم اٹھاتے باہر آئے اور میز کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے بعد بیگم، میجر اور عنبر باہر نکلے۔ میجر صاحب نے اپنی بیگم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور میز کی طرف بڑھے۔ اس کے ساتھ ہی دائیں طرف عنبر تھی۔ اس وقت وہ نئے لباس میں تھی، یعنی شام والا لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ جیب میں رینگ گئے۔ جو ہی وہ میز کے قریب پہنچے اور الیک سلیک ہو چکی تو میں نے زنجیر عنبر کی آنکھوں کے سامنے لہرا دی۔ آپ کی زنجیر، میں مسکرا دیا۔ اوہ شکریہ، میں اسے اپنے کمرے میں تلاش رہی تھی۔ جواب میں اس کی مسکراہٹ میرے اندر ہلچل مچا دی۔ آپ کو ہمارے یہاں کے کھانے پسند آئے؟ عنبر نے اس وقت کہا جب میجر صاحب کرنل صاحب کی کسی بات کو پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ میں شاید اپنی زندگی کے بہترین کھانا کھا رہا ہوں، مطلب یہ کہ آپ یہ بات یقین سے کہہ نہیں سکتے۔ اس نے مجھے گھورا، لیکن یہ گھورنا بھی مجھے پسند آیا۔ میں شام کے چائے کے بعد بہت دیر تک پریشان رہی اور یہی سوچتی رہی کہ کہیں میرا آپ کو گنگو کہنا برا تو نہیں لگا۔ جی نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا تھا، مطلب یہ کہ میں آپ کو گنگو کہہ سکتی ہوں۔ ضرور، کیوں نہیں، میں ہوں ہی گنگو۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ہنسی کی آواز نے بڑوں کو ہماری طرف متوجہ کر لیا۔ انہیں سوالیہ انداز میں اپنی طرف دیکھ کر عنبر فوراً سے بول اٹھی۔ پاپا، انہیں گھونگو کہلائے جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اوہ، اب سمجھا۔ میجر ہنس دیے۔ وہ رات میری اس گھر میں پہلی رات تھی اور وہ بھی قیامت بن کر گزری۔ تمام رات سو نہ سکا۔ نیند آئی بھی تو رات کے پچھلے پہر۔ آنکھ اس وقت کھلی جب عباس میاں مجھے ناشتے کے لیے اٹھانے آئے۔ یہ کیا، آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ اور ادھر ناشتے کی میز پر سب کے پہنچنے کا وقت ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں بہت درد ہے۔ میں نے صاف صاف جھوٹ بول دیا۔ سر بھاری ضرور تھا، لیکن اسے شدید سر درد نہیں کہا جا سکتا۔ اوہ اچھا، پھر میں آپ کا ناشتہ یہیں لے آتا ہوں۔ آپ زحمت نہ کریں، میں کچھ دیر بعد خود ہی میز پر آ کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا ناشتہ میز پر ہی ملے گا، عباس میاں کہہ کر چلے گئے۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ ناشتے کی میز پر عنبر سے بات چیت نہ کر سکا۔ میں نے خود کو برا بھلا کہا اور تیار ہونے لگا۔ جب خیال آیا کہ گھر کے افراد ناشتہ کر چکے ہوں گے تو اٹھا اور میز کی طرف چل پڑا۔ جو ہی برآمدے کا موڑ مڑا، عنبر پر نظر پڑی۔ وہ میز پر تنہا بیٹھی تھی۔ میں چونک اٹھا۔ ادھر اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ میرے لہجے کی حیرت نے اسے
پھر مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ عباس میاں نے بتایا تھا کہ آپ کچھ دیر بعد آئیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر رک گئی۔ آپ نے میری خاطر زحمت اٹھائی؟ نہیں تو، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر جلدی سے بولی، آپ کا ناشتہ؟ اوہ ہاں، میں چوک کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ناشتے کے دوران ہماری نظریں بار بار ٹکراتی رہیں۔ اس طرح ناشتے کا مزہ ہی اور آیا۔ میرا جی چاہا میں اس طرح ناشتہ کرتا رہوں، میری عمر یوں ہی تمام ہو جائے، لیکن امید کے خلاف ناشتہ بہت جلد ختم ہو گیا اور میں ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ اور لاؤں؟ جی نہیں، میں فارغ ہو چکا ہوں۔ آئیے آپ کو اپنا کمرہ دکھا دوں۔ اس کی یہ دعوت میرے لیے بہت خاص دعوت تھی۔ آہستہ آہستہ یہ یقین مجھے اپنے حصار میں لے رہا تھا کہ امبر بھی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ یہ احساس مجھے نئے جہانوں کی سیر کرا رہا تھا۔ موڈ نہیں ہے کمرہ دیکھنے کا؟ اس کی آواز نے مجھے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ اوہ نہیں، بھلا میں کیوں کمرہ نہیں دیکھوں گا؟ یہ تو بہت دل خوش کن پیشکش ہے۔ اوہ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اس کا بات بات پر مسکرانا بہت بھلا لگتا تھا۔ پھر ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ کوٹھی میں کل 8 کمرے تھے۔ ایک کمرہ میجر صاحب کے والدین کا تھا، دوسرا خود میجر صاحب اور ان کی بیگم کا، تیسرا کمرہ امبر کا تھا۔ ایک کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر مستعمل تھا۔ باقی 3 کمرے کوٹھی کے پچھلی طرف تھے۔ ان میں سے ایک کمرہ مجھے دے دیا گیا تھا، باقی 2 کمرے خالی تھے۔ غالباً وہ زیادہ مہمان آ جانے کی صورت میں کام میں لائے جانے کے لیے تھے۔ کوٹھی کے دروازے کے اندر دونوں طرف باغیچے تھے اور آمنے سامنے کشادہ برآمدہ۔ ان کے چاروں کمرے برآمدے کے دونوں طرف تھے۔ برآمدہ عبور کی کوٹھی کے عقب میں جا سکتے تھے۔ وہاں 3 کمرے تھے۔ برآمدہ آخر میں دائیں بائیں مڑتا تھا۔ دائیں طرف والا رخ ان کی کمروں کی طرف سے نکلتا تھا، جبکہ بائیں طرف کے رخ سے وہ اس باغ میں آتے تھے جس میں کھانے کی میز تھی۔ غالباً گرمی کے موسم میں وہ کھانا اور ناشتہ باغ میں ہی کرتے تھے۔ یہ تھا 8واں کمرہ۔ اس میں جانے کا ابھی تک اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں موسم اچھا بھلا گرم تھا۔ امبر کا کمرہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس میں ہر چیز قرینے اور ترتیب میں نظر آئی۔ خاص طور پر میرے لیے کتابوں کا ایک بڑا ریک دلچسپی کی چیز تھی۔ تو آپ کو بھی کتابوں میں دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ، اور آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی کتابوں کے رسیا ہیں۔ بالکل، لیکن ہو سکتا ہے ہم دونوں کا ذوق مختلف ہو۔ میں تو رومانوی قسم کی چیزیں پسند کرتا ہوں۔ میں تاریخی کتاب کی دلدارہ ہوں۔ تاہم رومان کو بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں رومان کا بھی حصہ ہے۔ تاریخی کردار رومان سے یکسر عاری طور تھے۔ نہیں، اس نے دلکش انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے چوک کر میری طرف دیکھا۔ میں گھبرا گیا، چنانچہ جلدی سے بولا کہ کچھ نہیں۔ میں سمجھ گئی، میں خود رومانوی مزاج کی ہوں۔ یہی سننا چاہتے تھے نا آپ؟ میرے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ کا کمرہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں ان کتاب کا بھی باری باری مطالعہ کروں گا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ ارے یہ آپ کیا کہہ جا رہے ہیں؟ اس کمرے کی ہر چیز آپ کی ہے۔ کیا؟ میں دھک سے دیکھ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کمرے کی ہر چیز میں تو آپ بھی شامل ہیں۔ ارے واہ، خوب، وہ ہنسی فوراً ہی بولی، آپ ان میں سے اپنی پسند کی کوئی کتاب شوق سے لے جا سکتے ہیں، رات کو نیند نہ آنے کی صورت میں کام آئے گی۔ میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کتابوں کی ریک کی طرف بڑھ گیا۔ ریک کے ساتھ ہی خوبصورت چادر والی مسیری بچھی تھی۔ ریک کے ساتھ ہی ایک چھوٹی میز تھی اور ایک سیدھی کرسی۔ گویا سونے سے پہلے وہ مطالعے کی عادی تھی۔ اچھی طرح دیکھے بھالے بغیر ہی میں نے ایک کتاب نکال لی۔ ذرا دیکھوں کون سی کتاب پسند کی آپ نے؟ میں نے کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ کتاب کے نام پر نظر پڑتے ہی وہ بولی، واہ، بڑی بڑی آنکھیں، اپیندر ناتھ اشک، کیا خوب ناول ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا اب تک؟ اتفاق نہیں ہو سکا۔ ویسے مجھے اپیندر ناتھ اشک بہت پسند ہے۔ اس کے ہاں رومان کی اتھاہ گہرائی ملتی ہے۔ اور بلون سنگھ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اس کا یہ انداز مجھے انوکھا سا لگا۔ میرا جی چاہا وہ ہر بات کرتے ہوئے اسی طرح آنکھیں گھمایا کرے۔ بلون سنگھ بھی مجھے بہت پسند ہے، میں نے قدرے گھبرا کر کہا۔ میرے کمرے کی ساری کتابیں آپ کی ہیں؟ ویسے میں آپ کی کتب بھی دیکھنا پسند کروں گی۔
اپنے ساتھ تو میں بس ایک چند کتابیں لایا ہوں، البتہ گھر میں میری بھی ایک چھوٹی سی لائبریری ہے۔ یہاں جو کتابیں ساتھ لائے ہیں، چلیے ان کے نام ہی بتا دیں۔ میرے بھی صنم خانے، شہاب نامہ، اداس نسلیں اور بھی چند ایک ہیں۔ آپ کی پسند بھی خوب ہے، اس کا مطلب ہے خوب گزرے گی جب مل کر بیٹھیں گے دو دیوانے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے ساختہ انداز میں ہاتھ آگے کر دیا، جس سے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی تصدیق چاہتی ہو، اور غیر اداری طور پر میں نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے مارا۔ بجلی کا ایک کرنٹ تھا جو میرے بدن میں سے گزر گیا۔ شاید یہی کیفیت اس کی بھی ہوئی، کیونکہ اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ عین اسی لمحے کرنل صاحب کمرے کے سامنے سے گزرے اور مجھ پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ حسن میاں، آپ یہاں عنبر کے کمرے میں؟ ان کے لہجے میں تعجب تھا، اور شاید یہ تعجب کسی تجربے میں ناگواری کے لیے تھا۔ کم از کم میں نے یہی محسوس کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، عنبر بول اٹھی، بڑے پاپا، میں انہیں اپنی لائبریری دکھانے کے لیے لائی ہوں۔ اوہ اچھا۔ انہوں نے سر ہلا دیا اور آگے کو بڑھ گئے۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عنبر نے میری کیفیت کو بھانپ لیا۔ وہ مسکرا اٹھی، بڑے پاپا نے برا نہیں مانا، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ آپ تو کچھ زیادہ ہی گھبرا گئے۔ آئیے میں آپ کو کمرے تک پہنچا آؤں۔ نہیں، میں خود چلا جاتا ہوں۔ اور پھر میں تیزی سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مسلسل مجھے گھور رہا ہو۔ یہ احساس اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ میں اپنے کمرے میں داخل نہیں ہو گیا۔ ڈرپوک، میں نے اپنے آپ کو کہا۔ اب میں وہاں خوف زدہ سا رہنے لگا۔ عنبر نے اس تبدیلی کو فوراً ہی محسوس کر لیا، لیکن اس نے میرا خوف دور کرنے کی سلسلے میں کوئی کوشش نہ کی، بلکہ اب تو میں یہ محسوس کرنے لگا تھا جیسے اسے اب میری ذات میں سرے سے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی ہو۔ اس کا یہ انوکھا سا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ عروج پر پہنچ گئی۔ آخر میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناشتے کی کچھ ہی دیر بعد اچانک میں اس کے کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز کسی کتاب میں گم تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اوہ آپ، آئیے۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی، کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی۔ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری طرف سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ بھلا میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی؟ سب کچھ معمول کے مطابق تو ہے۔ جبکہ میں محسوس کر رہا ہوں زمین اور آسمان بدل گئے ہیں۔ یہ صرف آپ کے محسوسات ہیں، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آ سکتی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ ایک رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ پھر اس نے فوراً کہا، ہاں، کیوں نہیں، لیکن آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ دیکھیے، اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ ویسے کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ بالکل کوئی بات نہیں ہوئی، میں آتی ہوں، آپ چلیے۔ وہ مسکرا دی۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلا آیا اور لگا عنبر کا انتظار کرنے۔ چند منٹ گزر گئے، عنبر نہ آئی۔ اب تو ہر لمحہ بھاری گزرنے لگا۔ بےتابی نے مجھے پوری طرح اپنے احسار میں لے لیا۔ دل ڈوبنے لگا۔ ہر لمحے گھڑی پر نظر جانے لگی۔ میں نے بار بار خود سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ رکھو، وہ آتی ہوگی۔ کوئی کام پڑ گیا ہوگا، والدہ یا والد نے آواز دے دی ہوگی، یا پھر دادا جان نے کسی کام سے بلا لیا ہوگا، ورنہ وہ رکنے والی نہیں۔ خود اسی نے تو کہا تھا، آپ چلیے، میں آتی ہوں۔ اگر نہ آنا ہوتا تو وہ یہ کیوں کہتی؟ ایسے میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ میری نظریں فوراً کمرے سے باہر اٹھ گئیں، لیکن وہ تو کچھ پتے کی کھڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا وقت آ گیا ہے؟ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ بھی عنبر کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر تقریباً نصف گھنٹہ گزر گیا۔ اب تو میں قریب مایوس ہو گیا۔ دل بیٹھنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ جی چاہا فوراً اسی کمرے میں چلا جاؤں، اس سے پوچھوں کیا ہوا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں، آپ آئیں کیوں نہیں؟ کئی بار میں اس ارادے سے اٹھا، لیکن پھر بیٹھ گیا۔ ہمت بار بار جواب دیتی رہی۔ آخر بے دام ہو کر بستر پر گر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسی شام
چائے کی میز پر میجر صاحب نے مجھ سے کہا، بیٹے حسن، آپ کی ملازمت کا بندوبست ہو گیا ہے، کل آپ کا انٹرویو ہے اور دوسرے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔